آج میں نواسۂ رسول شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ابتدا میں اس خطبے کے چند کلمات سے کر رہا ہوں جو آپ نے یزیدیوں کے سامنے کربلا کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ خطبہ تو طویل ہے، اگر وہ میں سارا عرض کروں تو بہت زیادہ اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس میں سے چند کلمات میں ابتدائی طور پر خطبے کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم باقی باتیں عرض کریں گے۔ امام علی مقام نے یزیدیوں کے سامنے کربلا کے میدان میں ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا منی نصیحتاً اقولھا لکم۔ ذرا منظر ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے تلواریں سونتی ہوئی ہیں اور مقابلے پر کھڑے، اور امام علی مقام کربلا میں یزیدیوں کے سامنے ہے۔ پچھلا سفر سارا ہو چکا ہے۔ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس نصیحت کو غور سے سنو۔ اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کا انکار کسی عالم دین نے نہیں کیا۔ یعنی میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ بات نہیں ہوئی۔ تاریخ کے اندر رتب و یابس بہت کچھ ہے، لیکن اس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ تقریباً سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہوا ہے۔ فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ فَإِن قَبِلْتُم مِّنِّي وَأَنصَفْتُمُونِي كُنتُم بِذَلِكَ أَسْعَدُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ سَبِيلٌ۔ فرمایا، اگر تم نے میری نصیحت قبول کر لی اور تم نے میری بات کو انصاف سے دیکھا، کس سے؟ انصاف سے دیکھا، تو بذالک اسعد، اگر قبول کر لو گے، انصاف سے میری بات کو لو گے، تو یہی بات تمہارے لیے سعادت کا باعث بن جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ سَبِيلٌ، اور پھر تمہیں میرے خلاف چلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو تم میرے مخالف کھڑے ہو تلواریں سونتے ہوئے، پھر تمہیں کوئی راستہ میرے خلاف نہیں ملے گا۔ میری بات کو غور سے سنو۔ وَإِن لَّمْ تَقْبَلُوا مِنِّي، اور اگر تم نے میری بات کو قبول نہ کیا، تو پھر آپ نے ساتھ ہی ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اگر تم نے میری بات کو قبول نہ کیا تو فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو پھر تم اپنا جو بھی معاملہ ہے اس پر اجماع کر لو، ایکا کر لو، یکجہتی کر لو، اور تم اپنے شرکاء کو جو تمہارے ساتھ اس معاملے میں شریک ہیں ان کو بھی ساتھ شریک کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تم پر تمہارا معاملہ کوئی مخفی اور چھپا ہوا نہیں رہنا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے اور کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ثم اقضوا الیہ، پھر میرے ساتھ جو فیصلہ تم نے کرنا ہے کر لو۔ ولا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت نہ دو، مجھے پتہ تو چلے کہ میرے سامنے میرے مخالف جو کھڑا ہے وہ کون ہے۔ چونکہ سامنے جو کھڑے تھے وہ دعوے دار تھے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی وہ کوئی کفر کے دعوے دار تو نہیں تھے۔ تو آپ نے یہ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری بات کو قبول کر لو گے تو پھر تو تمہیں میرے خلاف چلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر تم نے میری بات کو قبول نہ کیا
تو پھر مجھے یہ تو پتا چلے گا نا کہ میرے سامنے کھڑا کون ہے. اتنی بات کرنے کے بعد ثم اخذ یذکر للناس فضلہ وعظمت نسبہ وعلو قدرہ وشرفہ. اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو یاد کروائیں کچھ باتیں. یذکر للناس، لوگوں کو باتیں یاد کروائیں کس چیز کی؟ فضلہ، اپنی فضیلت کی، وعظمت نسبہ، اور اپنے نسب کی عظمت کی باتیں بتائیں، وعلو قدرہ، اور اپنی قدر و منزلت، اپنے مقام کی بلندی ان کے سامنے رکھی، وشرفہ، اور اپنا شرف، اپنی فضیلت، اپنا مرتبہ کہ میں کون ہوں پہچانو، یہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیا. وہ بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ لعل القوم یراجعون انفسہم قبل ان تتلاحم السیوف وتتقاطر الدماء. یہ میں باتیں تمہیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ تلواروں کے ٹکرانے سے پہلے، خون کے بہنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ حقیقت کی طرف رجوع کر لیں. دیکھو امام علی مقام کتنے شاندار انداز سے ان کو یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو. یہ معمولی بات نہیں. مسئلہ میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دور جو ہے نا، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں امام علی مقام کے مشن پر چلنا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور حق کا ساتھ دینا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اس وقت لوگوں کو مشکوک کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں جی امام علی مقام بھی حق پر تھے یا نہیں تھے. شک ڈالا جا رہا ہے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. ہم سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، بڑے بڑے ملا اور تاریخ دان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. بعضوں نے تو امام علی مقام کے مقابلے میں تعصب میں معاذ اللہ وہ یزید کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ثابت کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے شکوک و شبہات پیدا کر کے گویا کہ یہ باور کروایا جاتا ہے کہ امام علی مقام کو نہیں جانا چاہیے تھا، یزید حق پر تھا، یزید ٹھیک تھا. تو کیا فرمایا کہ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، تمہیں اپنا نسب بتا رہا ہوں، اپنی شرافت بتا رہا ہوں، اپنی قدر و منزلت بتا رہا ہوں، اپنا مقام بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے لعل القوم، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ قوم یراجعون انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف رجوع کریں، اپنے من میں سوچیں کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. قبل ان تتلاحم السیوف، اس سے پہلے کہ تلواریں ٹکرائیں، وتقاطر الدماء، اور اس سے پہلے کہ خون کے قطرے بہنے شروع ہو جائیں. تو بہتر ہے نا کہ خون ریزی سے پہلے تم جان لو کہ میں کون ہوں، کس کے مقابلے میں تم کھڑے ہو. فقال، آپ نے فرمایا راجعوا انفسکم، لوگو اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے من میں جھنکو، اپنے اندر غور و فکر کرو، وحاسبوہ، اور اپنا محاسبہ کرو. هل یصلح لکم قتال مثلی، کیا تم میرے جیسے بندے کے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ دیکھو کیا الفاظ ہیں. هل یصلح لکم، تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہے؟ کون ہو تم؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، مجھے دیکھو، خود کو دیکھو، میں کون ہوں، تم کون ہو؟
کوئی مقابلہ تھوڑا ہے. چونکہ اس وقت امام علی مقام سے بڑھ کر روئے زمین میں ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے. بھائی جس وقت میدان کربلا میں امام علی مقام کھڑے ہیں اس وقت امام علی مقام سے بڑھ کر کوئی شخص کل روئے زمین میں موجود ہے؟ نہیں ہے. یہ کوئی میرا کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یعنی جتنے لوگ اس وقت زندہ ہیں ان میں سیدنا امام حسین سے بڑھ کر کوئی شخص شرف و فضیلت والا اور قدر و منزلت والا موجود نہیں. آپ کے جملے بتائیں گے آگے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا انا ابن بنت نبیکم, حجت قائم کر رہے ہیں. لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یہ کہاں خطبہ ہو رہا ہے؟ کربلا کے میدان میں. کن کے سامنے؟ یزیدیوں کے سامنے. انا ابن بنت نبیکم, میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پہلا تعارف. دوسرا فرمایا وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ابن بنت نبی غیری. یہ سن لو کہ اس وقت کل روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے سوا دنیا کے اندر موجود ہی کوئی نہیں ہے. کسی نبی, کیا فرمایا؟ کسی, یعنی کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے سوا علی وجہ الارض دنیا کے تختے پر موجود نہیں ہے, صفحہ ہستی پر موجود نہیں, میں وہ ہوں. فرمایا وَعَلِيٌّ أَبِي, علی میرا باپ ہے. دوسرا تعارف, علی میرا. وَجَعْفَرُ ذُو الْجَنَاحَيْنِ عَمِّي, اور ذو الجناحین دو پروں والے حضرت جعفر طیار, وہ جنہوں نے نجاشی کے سامنے خطبہ پڑھا تھا, ہیں جی, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں جعفر کو جنت میں دو پروں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ حضور کا فرمان ہے حضرت جعفر طیار کے بارے میں. فرمایا جعفر ذو الجناحین عمی, جعفر ذو الجناحین دو پروں والے جن کو حضور نے ذو الجناحین فرمایا وہ میرے چچا ہیں. فرمایا وہ حمزہ تو سید الشہداء عم ابی, اور سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ شریف آپ جاتے ہیں تو ہر زائر وہاں جاتا ہے. تو فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب میرے باپ کے چچا ہیں. اپنی نسبتیں بیان کی نا. فرمایا وقال لی رسول اللہ ولأخی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی امام حسن کو سامنے بٹھا کے, مجھے اور میرے بھائی امام حسن کو, ہم دونوں کو حضور نے یہ فرمایا ہے حاذان سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ میرے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ تعارف کروا رہے ہیں آپ کہ مجھے فرمایا حضور نے اور میرے بھائی امام حسن کو فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمایا فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ فَهُوَ الْحَقُّ, اگر تم ان سب باتوں کو سچا سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. امام علی مقام واقعی سید الانبیاء کی بیٹی کے بیٹے ہیں, کوئی جھوٹ ہے؟ نہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے باپ ہیں, جھوٹ ہے کوئی؟ حضرت جعفر طیار
وہ امام علی مقام کے چچا ہیں، کوئی جھوٹ ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ امام علی مقام کے باپ کے چچا ہیں، اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ حضور نے دونوں کو، امام حسن اور امام حسین کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی جھوٹ ہے؟ یہ بات آپ نے فرمائی فَإِن صَدَّقْتُمُونِي، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے سچ بولا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا، بما اقول، تو پھر سن لو فَهُوَ الْحَقُّ، یہی حق ہے، میں حق پر کھڑا ہوں۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما تعمدت کذبتن منذ علمت ان اللہ یمقت الکذب، اللہ کی قسم، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تب سے لے کے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ یہ شان ہے آپ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں جب سے مجھے پتا چلا نا کہ اللہ جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، یم کو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، تب سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اما تتقون اللہ، کیا تمہیں کوئی اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرتے ہو؟ اما فی ھذا حاجز لکم ان سفک دمی، یہ باتیں جو تمہیں میں نے بتائی ہیں، کیا یہ باتیں تمہیں میری خون ریزی سے روکنے والی ہیں؟ میرا خون بہانا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا حیا نہیں؟ تمہیں علی کے بیٹے کا حیا نہیں؟ تمہیں سید الشہداء کا حیا نہیں؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ جنت میں ہم ہی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اس کا حیا نہیں؟ یعنی آپ نے ان سب کے سامنے یہ خطبہ دیا۔ میں نے اس خطبے کو بنیاد بنایا ہے یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ جس وقت امام علی مقام کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، اس وقت روئے زمین پر آپ سے بلند مرتبہ شخصیت دنیا کے اندر موجود ہی کوئی نہیں۔ یہ تعارف ہے آپ کا، بولو یہ آپ کا تعارف ہے۔ اچھا، میں اپنی باتیں اب نہیں کرنا چاہتا، وہ ترجمہ بھی میں شاید نہ کروں اگر آپ سمجھتے ہوں تو، لیکن وہ اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ عربی دان نہیں ہے، اس لیے وہ مجھے بات سمجھانی پڑتی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کروں۔ اور میں اس موقع پر وہ حدیثیں لے کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے جس کو کسی محدث امام نے جھٹلایا نہیں ہے، یعنی اس پر میں نے پوری تسلی کی ہے۔ ویسے تو بھری پڑی ہیں کتب حدیث، لیکن اس میں پھر کچھ ایسے ہیں کہ جی اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے، اس کے روات ٹھیک نہیں، اس کی سند ٹھیک نہیں، اور مختلف قسم کی جو چھان پھٹک محدثین نے کی ہے، وہ ایک باقاعدہ علم ہے اسماء الرجال کا۔ مورخین نے تو ایسا کیا ہی نہیں نا۔ میں بات کن کی کر رہا ہوں؟ محدثین کی۔ اب یہ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب کیا۔ اب یہ حضور کا خطاب ہے اور الفاظ وہی ہیں، لیکن آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو امام علی مقام تو یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں نا، وہ ان کو بابر کروا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہے ہیں، حضور خطاب کر رہے ہیں لوگوں کو اور کہہ رہے ہیں ایھا الناس، او لوگو۔ یہی بات امام علی مقام نے میدان کربلا میں کہا، ایھا الناس، او لوگو۔ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، کیا میں لوگوں میں سے بہترین، جو خیر میں بہترین انسان ہے، کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں کہ وہ کون ہے؟ کس لحاظ سے؟ فرمایا جدن و جدتن، وہ ایسا بہترین انسان ہے، ایسے بہترین انسان ہے
کہ ان کے جد جیسا اور ان کی جدہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد کے لحاظ سے خود مراد ہیں اور جدہ کے لحاظ سے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ مراد ہیں، چونکہ آپ نے خود ہی وضاحت فرما دی۔ دوسرا جملہ، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتن، لوگوں کیا میں تمہیں ایسے بہترین انسانوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو چچا اور پھپھی کے لحاظ سے بہترین ہے؟ تیسرا جملہ، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتن، کیا میں تمہیں ایسے بہترین انسانوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو خال ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بہترین ہے؟ اگلا جملہ فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، کیا میں تمہیں ایسے انسانوں کے حوالے سے نہ بتاؤں جو باپ اور ماں کے لحاظ سے تم میں سے سب سے بہتر ہیں؟ کتنی نسبتیں بیان کی، جدم و جدہ، امم و امہ، خالم و خالہ، ابم و امہ، یعنی نانا اور نانی کے لحاظ سے، چچا اور پھپھی کے لحاظ سے، ماموں اور خالہ کے لحاظ سے، باپ اور ماں کے لحاظ سے۔ یہ چاروں جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو تم میں سے بہترین ہے، یعنی تم میں کوئی بھی ان نسبتوں کے لحاظ سے تم میں سے کوئی بھی ان سے بہتر نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا، ہم الحسن والحسین، وہ حسن ہے اور حسین ہے۔ تم میں سے کسی کی بھی جد اور جدہ حسن و حسین جیسی نہیں ہے، کسی کا بھی عم اور کسی کی اماں حسن و حسین جیسی نہیں، کسی کا بھی خال اور خالہ حسن و حسین جیسی نہیں ہے، کسی کا بھی باپ اور ماں حسن و حسین جیسے نہیں ہے۔ یہ خود حضور کا ارشاد ہے، اور یہی بات آپ نے کربلا کے میدان میں کہی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کی آگے خود وضاحت فرمائی۔ فرمایا، جدہما، یہ حسن اور حسین جو ہیں ان کا جد رسول اللہ ہے۔ جدہما رسول اللہ، ان کا جد بولو رسول اللہ ہے۔ وجدتہما خدیجۃ بنت خویلد، اور ان کی جدہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، اور ان کی ماں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، اور ان کا باپ علی بن طالب ہے رضی اللہ عنہ۔ وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں۔ وَعَمَّتُهُمَا ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے، وہ جن کے گھر سے حضور کو معراج ہوئی تھی۔ فرمایا، وَخَالُهُمَا، امام حسن اور امام حسین کے ماموں القاسم ابن رسول اللہ، وہ حضرت قاسم رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے، وہ ان کے ماموں ہیں۔ وَخَالَاتُهُمَا زینب وَرُقَیَّةُ وَأُمُّ کلثوم بنات رسول اللہ، اور ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو میں نے لکھ کے لایا تھا وہ میں اتنے قلیل وقت میں پڑھ نہیں سکا۔ معزز حاضرین محترم، کم از کم کسی مسلمان کو یہ تو حیا کرنی چاہیے کہ یہ ہیں کون۔ اگر اتنی حیا بھی نہیں رہی تو
تو پھر آپ چھوڑیں, ایک طرف کو چھوڑیں اور خود کو کہیں کہ جی ہم یزیدی ہیں. تمہیں یزیدی ہونا مبارک ہو, ہمیں حسینی ہونا مبارک ہو. ایک طرف ہو جاؤ. ایک کیسے لوگ ہو دونوں طرف ٹانگ اڑائی ہوئی, دونوں میں سے ایک ہو, دونوں نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.